پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. کون بنے گا پرائم منسٹر ایک ایسے ملک کا جس کے اندرونی اور بیرونی چیلنجز آپ کے سامنے ہیں، اور یوسف زدہ گیلانی صاحب نے جو لیگیسی چھوڑی ہے بدقسمتی سے، کوئی ایسی لیگیسی نہیں ہے کہ اس کو کوئی فخر کے ساتھ پک اپ کر سکے اور اس کے اوپر بلڈ کر سکے. چیلنجز بے شمار ہیں. ذرا واپس آئیں دانش مند وزیر اعظم اور متفقہ کینڈیڈیٹ. ابھی ہم نے اپوزیشن کی بات نہیں کی کہ اپوزیشن کو بھی اس کے اندر اپنا حصہ ڈالنا ہے، انہوں نے آگے والے الیکشن کو بھی دیکھنا ہے. کون سا نام ہے؟ مخدوم شہاب الدین کے اوپر ذرا بات کر لیں. ناٹ ایگزیکٹلی اے گریٹ کینڈیڈیٹ، ناٹ نون فار ہز ایفیشنسی. جی اصل میں دیکھیے ایفیشنسی کمپیٹنس جو ہے اس قسم کے معاملات میں سیاست میں بیک سیٹ لے لیتی ہیں. جو چیز سب سے اہم ہوتی ہے وہ ہوتی ہے لائلٹی، اور خاص طور پہ جن حالات کا اس وقت پیپلز پارٹی کو سامنا ہے اور جس قسم کے چیلنجز ابھی درپیش ہوں گے نئے وزیر اعظم کو بھی، جو ظاہر ہے پتہ ہے سب کو کہ پرانے وزیر اعظم کو بھی تھے، وہی باتیں ان کو کرنے کے لیے کہا جائے گا. کورٹ کے آرڈرز موجود ہیں اور ان کو ان کے اوپر چلنے کے لیے ان کے اوپر بھی دباؤ ہوگا. تو ایسے موقع پہ پارٹی کی جو قیادت ہے تو ایسے شخص کو منتخب کرے گی جس کی کمپیٹنس اور جس کی ایفیشنسی خواہ کویسچنیبل ہو لیکن جس کی لائلٹی کویسچنیبل نہ ہو. تو ایک بکرا چاہیے ہوگا نا جی پھر، جو قربان ہونے کے لیے تیار ہو دوبارہ سے. تو اس کے لیے میرے خیال میں اگرچہ اس وقت کرائٹیریا میں یہ بات اہم ہوگی کہ وہ پنجاب سے ہو، لیکن میرے خیال میں اس پہ شاید کمپرومائز کر لیا جائے. جس طرح نواز شریف صاحب نے صدارت کا انتخاب کرتے وقت رفیق تارڑ صاحب کو منتخب کر لیا تھا باوجود اس کے کہ ان کا تعلق بھی پنجاب سے تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی پارٹی میں خورشید شاہ صاحب ایک ایسی شخصیت ہے جو بردباری کے بھی کرائٹیریا پہ پورے اترتے ہیں، تجربہ بھی بہت ہے اور لائلٹی بھی کسی شک و شبہ سے بالا تر ہے، اور لوگوں کو ساتھ لے کے چلنے کا ہنر بھی آتا ہے انہیں. تو ویسے تو یہ پارٹی کا فیصلہ ہے. جی خط لکھیں گے کہ نہیں؟ خط لکھنے لکھانے پہ تو مسئلہ تو خط لکھنے کا عرض یہ ہے کہ لکھنے لکھانے پہ تو وہ ویسے بھی بلیو نہیں کرتے. ٹھیک. نہ لکھنے پہ نہ پڑھنے پہ. زبانی پارلیمنٹیرینزم از اے وربل پروفیشن. ذرا اس کی طرف آئے جی. اب اگلا وزیر اعظم جو ہے، ان وزیر اعظم جو گئے ان کو تو چیلنجز کچھ ورثے میں ملے اور کچھ ایکیومولیٹ ہوئے. یہ جو وزیر اعظم آئیں گے تو وہ تو ہی واک اسٹریٹ انٹو اے لینڈ مائن. وہ مطلب یہ تو ایکسپلوسیو ایشوز ہیں، ہر طرف دھماکے ہو رہے ہیں. تو خورشید شاہ صاحب دیکھیں جی، میں دراصل پہلے عرض کر چکا ہوں کہ یہ ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا. اگلے جب 20-22 منٹ گھنٹے میں باتیں اور کھلیں گی. ابھی کل پرسوں ہماری اپنی پارٹی کا بھی اجلاس ہونے والا ہے. 90-92-99 لوگ ہم بھی ہیں، 100 کے قریب. اور پہلے میں عرض کر چکا ہوں کہ ناٹ ایون اے سنگل پارٹی کہ کو جو میجارٹی پارٹی رکھتی ہو. آپ بھی بیٹ کریں گے اپنے پی ایم کے لیے؟ میں ابھی کچھ کہہ نہیں سکتا. لیکن کرنی چاہیے، اس کو رول آؤٹ تو آپ نہیں کر رہے. میرا مطلب ہم رول آؤٹ تو نہیں ہو سکتے نا جی. رول تو پلے کریں گے نا. کیا کریں گے مجھے نہیں پتا. میں ابھی نہ میں وہ اسپوکس مین ہوں کہ میں ابھی بتا دوں کہ لیکن ایک سیاسی ورکر کی حیثیت سے آپ چاہیں گے کہ آپ کو بیٹ کرنی چاہیے اپنی پارٹی. بات کر رہا ہوں کہ اور اس میں میٹر کرنے والی کیا چیزیں ہیں. اب اگلے لیڈر آف ہاؤس کو چننے کے لیے یا اس کو اسٹرینتھ دینے کے لیے، چیف ایگزیکٹو بننے کے لیے اپوزیشن اور اس کے ممبرز جو ہیں ہم ہیں، جناب آصف علی زرداری صاحب، جناب جو لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں ایم کے بھائی الطاف صاحب، ولی خان صاحب، اور جناب فضل رحمان صاحب. فاٹا کے بھی ممبران ہیں. اس کے علاوہ فاٹا کے بھی ممبران ہیں. کیو کا نام بھی لے لینا. کن کا؟ کیو کا نام بھی لے لینا. وہ تو ہیں، وہ تو بالکل ہیں، اور شاید سب سے زیادہ ایگر ہوں گے وہ. ایگزیکٹلی. تو اس لیے یہ ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا. اور مائٹ بھی آصف زرداری صاحب بھی اچھے کھلاڑی ہیں. پتہ نہیں یہ آپ نے کتنے دن بتائے تھے ابھی؟ 244 شیڈیول الیکشن آنے والے کے مطابق 244 دنوں کے لیے. تو کیسا اگر پرویز الہی صاحب وزیر اعظم بن جائیں؟ کون؟ پرویز الہی. میرا مطلب ہے یہ ساری باتیں جو ہیں یہ اس میں یہ تو اب وزیر اعظم بن کے تو مسلم لیگ نون کا تو اس دن پھر سوگ ہوگا. سوگ ہوگا، ساری محنت ان کی یہ ضائع ہو جائے گی. اگر وہ آ جائے تو بس بات تو پھر تو سب کچھ خوف ہوگا. پھر کہتے تھے ہمیں کروڑ درجے گرانی بہتر تھا. اور ان کا بڑا پرانا ایمبیشن ہے اپنے پرائم منسٹر بننے کا، اپنے بیٹے کو چیف منسٹر بنوانے کا اور خود پرائم منسٹر بننے کا. ذرا اس کے اوپر ہے کہ دستی صاحب بہت بات ہوئی پاکستان میں، مختلف قسم کے فارمولے ڈسکس ہو رہے تھے جی کہ پاکستان تمام تر جمہوری مینڈیٹ کے
بہت سارے ایسے مسائل کو حل کرنے میں کامیاب نہیں ہو رہا جن کا تعلق لوگوں کی براہ راست زندگیوں سے ہے، ان کے تحفظ سے ہے، ان کی معیشت سے ہے اور ملک کی سلامتی سے ہے۔ یہ بھی بات کی جا رہی تھی کہ ایک قومی حکومت بنائی جائے۔ اس وقت موقع ایک ایسا آ گیا ہے کہ اگر تمام پارٹیاں دانش مندی کا مظاہرہ کریں تو عملاً ایک نیشنل کنسنسس کی حکومت آپ بنا سکتے ہیں۔ کیا پیپلز پارٹی اس طرف اس کو دیکھنا چاہیے کہ صرف اپنے اتحادیوں کو ہی ساتھ نہ رکھے، اپوزیشن کو بھی ساتھ ملا کے عملاً پارلیمان کے اندر سے ایک نیشنل حکومت بنا سکتے ہیں؟ فیروز بھائی، سب سے پہلے تو یہ جو پیپلز پارٹی نے گورنمنٹ بنائی ان میں سب لوگ شامل تھے۔ مسلم لیگ نون شامل تھی، ہم پنجاب میں ان کے ساتھ شامل تھے۔ جو الیکشن قریب آتے گئے، سیاست چلتی گئی، سارے اپنا کنارے پہ گئے۔ پھر کاف لیگ کا فارورڈ بلاک بنا، پھر ہم نے سسٹم چلانا تھا۔ اب کافی پارٹیاں جو ہے نا اس ٹائم بھی گورنمنٹ کا حصہ ہیں، اور اپوزیشن بھی پنجاب میں گورنمنٹ ہے۔ اگر دیکھا جائے تو یہ قومی سسٹم ہے۔ ایک دو پارٹی ہیں جو باہر بیٹھی ہیں، ان کی اکثریت بھی نہیں ہے، اگر وہ الیکشن میں بھی ہوتی تو 2 سیٹیں والے تھی۔ تو اب یہ پوزیشن یہ ہے کہ اس وقت الیکشن نزدیک ہے اور الیکشن ہونا چاہیے۔ یہ اب کیونکہ الیکشن ہونا چاہیے، الیکشن میں عوام جو فیصلہ کرے اور وہ فیصلہ سب کو قبول ہونا چاہیے، کیونکہ 18ویں آئینی ترمیم کے تحت اب سب کچھ ایک واضح ہو چکا ہے اور بہترین مسائل ہیں۔ مسائل سب کے لیے ہوں گے، یہ چیزیں نہیں ہے کہ جب پیپلز پارٹی نے کوئی مسائل تھے یا معاملہ، تو یہ سب کے لیے ہیں۔ مگر ہماری پوری کوشش ہمیشہ رہی، ہم نے دروازے کھلے رکھے ہیں۔ کوئی ان کے ساتھ ہم نے کبھی الیکشن کے قریب ہونے کی وجہ سے جو آپ کا جملہ ہے، الیکشن کے قریب ہونے کی وجہ سے اس وقت بھی تو آپ کو ایک ایگریڈ متفقہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ لانا ہے نا، لیڈر آف دی اپوزیشن سے مل کر۔ ان کے بغیر آپ لا نہیں سکتے، تو اس کی بنیاد اس جو عمل کی ابھی سے آپ رکھ سکتے ہیں، ابھی سے آپ گڈ ول جنریٹ کر سکتے ہیں کہ جی چلیں ٹھیک ہے، ضروری نہیں ہے کہ ہمارا جیالہ ہی ہو، ایک ایسا پرائم منسٹر لے آتے ہیں جو کنسنسس مشکل ہے۔ اس پہ اپوزیشن نہیں آئے گی، اس پہ یہ لوگ نہیں آئے گی، کیونکہ وہ خط لکھ دے گا نا۔ پھر نہیں، خط والی بات دیکھو، خط والی بات ہے خط کی، یا آپ کا پرائم منسٹر گیا ہی خط کے اوپر، اور کس پہ گیا؟ لوگ وہ چلا گیا نا۔ مگر میں سمجھتا ہوں کہ اس نے اپنی آئینی ذمہ داری تھی اس نے پوری کی۔ اس نے پہلے دن سے کہا توہین عدالت کا آئینی ذمہ داری تھی۔ دیکھو میری ایک بات سنو، ہاں یہ توہین عدالت آج تک مشرف پہ تو نہیں لگی۔ توہین عدالت بڑے بڑے جرنیلوں نے، بڑے گارڈ آف آنر دے کے آپ ہی نے بھیجا، ہم نے نہیں بھیجا، یہ بھی شامل پروٹوکول آپ نے دیا ہوا۔ ہم تو مانتے اس چیز کو کہ معاہدہ تھا، یہ نہیں مانتے، انہوں نے حلف اٹھایا تھا۔ اس کے بعد کی بات ہے، آپ لوگوں نے ہر چیز ہمارے سے جو کچھ تھا، دیکھو ایک عامر کو ہم اس طریقے سے نکال سکتے تھے۔ یہ آصف زرداری صاحب کی حکمت عملی تھی، اس نے اس کو نکال دیا۔ امریکہ نے نکالا تھا نا۔ دیکھو جس پہ بھی آیا نا، امریکہ کے ساتھ مذاکرات، سعودی عربیہ کو شامل کیا گیا، ہم نے ایک ڈکٹیٹر کو نکالا۔ مگر مسلم لیگ نون یا موجودہ عدلیہ یہ کیوں ان کو مشرف کے خلاف کیوں ایکشن نہیں لیتے، یا ان کی جو باقیات ہیں؟ کمال ہے انتظام میں، ایگریوڈ پارٹیاں آپ ہیں، ان کے خلاف ہوا، یہ کچھ نہیں کرتے، آپ نے ان کو نکالا، پکڑنا آپ تو عدلیہ ان کو جا کے پکڑے۔ میں ایک بات سنا، عدلیہ کو بھی انہوں نے ڈسا تھا نا، بات یہ تھی نا عدلیہ کے ساتھ جاری کر دی۔ ٹھیک ہے ہوئے ہیں، مگر عملی طور پہ کوئی ایسا ایکشن نہیں ہو سکا، نہ ہماری گورنمنٹ نے کیا نہ ان نے قدم اٹھایا۔ یہ زیادہ متوازن بات ہے کہ نا کہ معاہدہ ہے، اب یہ نہیں مانتے، یہ بھاگتے ہیں کہ اصل دشمن تو ان کا تھا کہ منتخب وزیر اعظم آپ کا دوست تھا نہیں، میں تو اس کو میں کہتا ہوں کہ وہ پھانسی کا حقدار ہے۔ دیکھو میں کہتا ہوں وہ پھانسی کا حقدار ہے۔ باقی اس ٹائم جو صورتحال ہے، اب آپ دیکھ لیں پنجاب میں جو انہوں نے ماحول بنایا ہوا ہے، مسائل ہیں، اب کوشش اس پہ حکومت کر رہی ہے، اور میں یقین سے کہتا ہوں کہ انشاءاللہ بجلی میں بہتری آئے گی۔ اب ایم این ایز کے گھروں پہ حملے، پولیس کے نہیں، میں یہ صحیح کہہ رہا ہوں کہ 5 سال سے کہتے آ رہے ہیں، ابھی بھی میں 6 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ چھوڑ گیا۔ میری بات سنو، شہروں میں دیکھو ہم زیادہ سے 22 گھنٹے ہمارے علاقوں میں، اب ان شہروں میں جہاں احتجاج ہے 6 گھنٹے 7 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے۔ فیکٹری ساری شہروں میں ہے نا۔ سر دیکھو میری 5 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ دیکھیں، گجرانوالہ کے اندر میں آپ کو بتاؤں، میں خود 10 گھنٹے لوڈ شیڈنگ وٹنس کر کے تھی، اب کم ہوئی ہے۔ اب فیصل آباد میں 5 گھنٹے ہے، فیکٹریوں کو دے رہے ہیں۔ اب پھر اس پہ سیاست کر کے اپنے لوگوں کو کھڑا کر کے دفتر جلا دو اور فائرنگ شروع کرا دیں۔ کے پی کے اندر جو ہوا وہ یہ ان کی نون کی حکومت تو نہیں ہے، یہ کتنے عرصے کی بات ہے کہ چلے واپس آتے ہیں ذرا آنے والے دنوں میں۔ لیٹ می ٹیک انادر بریک ہیئر، اور بلال محبوب صاحب آپ سے پوچھیں گے کہ کیا عدلیہ اگلے پرائم منسٹر سے بھی اسی قسم کی توقعات وابستہ کرے گی یا دباؤ ڈالے گی؟ کیونکہ پھر کیمپین یہ ہوگی جی کہ ہر وزیر اعظم سے آپ کا مسئلہ چلتا ہے، تو عدلیہ کے لیے بھی ایک کافی بڑا چیلنج ہے کہ آنے والے دنوں میں نیکسٹ وزیر اعظم سے وہ کیسے اپنے احکامات بنائیں گے، کیونکہ این آر او ابھی تک امپلیمنٹ نہیں ہوا ایز پر عدلیہ اسیسمنٹ۔ بریک کے بعد واپس آتے ہیں ناظرین۔